بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 27 دسمبر ہے آج، جمعے کا دن۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے اور آپ سب کا جمعہ مبارک کرے۔ اہم خبریں، اچھی خبریں، میدان سج گئے، خان کی انشاءاللہ شاندار واپسی ہونے میں اب کتنا وقت رہ گیا اس پہ آج بات کریں گے۔ امریکی سفیر ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گیا، میدان میں آ گیا، آج اہم ملاقاتیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ DGI/SPR کی ایک بڑی پریس کانفرنس ہے، اب لائے عمل بھی ان کا سامنے آئے گا۔ فوجی افسران کی طرف سے، جوانوں کی طرف سے 9 مئی کے معاملے پر جو عدالتوں کی طرف سزائیں، سخت رد عمل آیا اور 9 مئی کا مرکزی مجرم اس وقت سیر و تفریح میں، اور حسان نیازی اور دیگر جو بے گناہ جیلوں میں۔ نورین خان کا بھی بڑا زبردست بیان آیا اور افغانستان پر حملہ بیک فائر کر گیا۔ اقوام متحدہ نے بیان جاری کیا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے رسپانس آیا۔ پاراچنار کرم ایجنسی میں بھی حالات اس وقت بڑے خطرناک ہے، سخت سردی میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ اور عمران خان کی رہائی پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول نئے مشن پر رواں دواں۔ رچرڈ سے ملاقات، اسٹیبلشمنٹ کیا منصوبہ بنا رہی ہے، کس کو مائنس کر رہی ہے، بلکہ اسی کی تفصیل سے شروع کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی واردات بھی ہے۔ بلاول زرداری جو ٹرمپ کے حلف نامے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے، لاکھوں ڈالرز بھی استعمال ہو رہے ہیں، لابنگ بھی ہو رہی ہے، سب سے بڑھ کر عرب دنیا سے سفارشیں کروائی جا رہی ہیں کہ کسی طرح بلاول کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف نامے میں دعوت نامہ مل جائے، ایک دفعہ وہاں ملاقات ہو جائے، اور رچرڈ کے خاص طور پر رچرڈ گرینل کے ساتھ، وہ آپ کو پتہ ہے خاص رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے، بات چیت تو ہو سکتی ہے کم از کم۔ بلاول ایک بہترین امیدوار ہے ان کے لیے۔ یہ وہاں جا کر کیس کہ عمران خان کی رہائی ہم کریں گے، نون لیگ کو اقتدار سے نکالیں گے، خان کے ساتھ مل کر حکومت بھی بنائیں گے، عمران خان کو جیل سے نکالنے کے علاوہ تمام کیسز بھی ختم کریں گے، معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو ہم بالکل مائنس کریں گے، جس طرح ہم نے مشرف کو 2008 میں نکالا، زرداری صدر بنا اور زرداری آج بھی صدر ہے۔ تو واردات ہم جانتے ہیں، ہم پہ اعتماد کریں، اعتبار کریں، ایک موقع دیں، تحریک انصاف کی قیادت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائیں۔ بڑی خاموشی سے واردات جاری ہے اور اس پہ بڑا پیسہ لگ رہا ہے، بہت کروڑوں ڈالر لگ رہے ہیں اس وقت۔ اور افغانستان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ جنگ چاہتی ہے، خان کو یہ پیغام دینے کہ دیکھیں ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں وہ آگے تو اس خطے میں ہندوستان کی جارحداری ہو جائے گی، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے نازک موڑ میں ہیں، ملک چلنا ناممکن ہے، سیاسی طور پر ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ خان صاحب آپ ہاتھ ملا لیں، تاکہ نواز شریف تو پریشان ہے، اور دیکھیں نواز شریف کی پریشانی کا تو ہمیں بڑی اچھی طرح اندازہ بھی ہو گیا، انہیں سب کو پتہ چل گیا خان کی اب رہائی لازمی ہے۔ جاوید لطیف سے جو پیغام آیا وہ آپ خود سن لیں۔ اسٹیبلشمنٹ اب چونکہ ہتھیار ڈالنا چاہتی ہے، درمیانی راستہ چاہتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ خان کی رہائی، خان کو عوام کے سامنے لانا، یہ پورا سسٹم جو بنایا ہے اسے کیسے محفوظ کریں، جرائم پہ پردہ کیسے ڈالیں، اور ان سیاسی کندھوں کو کیسے استعمال کریں، کندھوں کو میں نے کہا گدھوں کو نہیں، اس میں نواز شریف بھی شامل نہیں ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے، یہ جو مذاکرات آپ دیکھ لیں ہو رہے ہیں، اس میں نون لیگ کے لوگ راضی نہیں ہیں، نواز شریف راضی نہیں ہے، لیکن ان مذاکرات میں پیپلز پارٹی کا کردار سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ جاوید لطیف کے ذریعے نواز شریف نے جو پیغام دیا کہ اگر عمران خان کی رہائی ہوئی تو ہم کہیں گے جی انٹرنیشنل دباؤ میں ہو رہی ہے، پہلے سے بیانیاں بنانا شروع کہ جی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، قوم ہمارے ساتھ کھڑے۔ مطلب اتنے بے غیرت لوگ، انہیں وہ پریس کانفرنس بھی نہیں یاد سعد حریری کی اور سعودی وزیر خارجہ کی وہ لہرا لہرا کر معاہدے کی کاپیاں، مشرف کے ساتھ، بل کلنٹن کے ساتھ بے نظیر بھٹو کے معاہدے، نواز شریف کی 3 دفعہ ملک سے ڈیل کر کے بھاگنے کی اور واپس آنے کے بھی معاہدے، انہیں تو اس بارے کی سیاست میں شرم سے کچھ لینا دینا نہیں، اس پہ کیا وقت ضائع کریں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں پکتیکا میں جو حملہ کیا، یہ سوچ کر کہ اگر ٹرمپ حکومت خوش ہوگی، ہمارا ایک تو ڈالر کمانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر ہم ٹرمپ حکومت کو بتائیں گے دیکھیں ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑنے پر تیار ہیں، وہ سارا معاملہ بیک فائر ہو گیا، وہ سب کچھ الٹ گیا۔ اقوام متحدہ نے افغان جو صوبے پکتیکا میں سویلین ہلاکتوں کا تحقیقات کا مطالبہ، اور وہ رپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے بھی تسلیم کر لی، وہ لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں۔ امریکی صحافی رائن گرم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق اور انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کا جو مطالبہ تھا کہ وہاں بچے اور خواتین شہید ہوئی ہیں، ان کا تحقیقات کا مطالبہ کرے، سو رائن گرم نے UN کی پوسٹ کو پہلے ری پوسٹ کیا اور رچرڈ گرنیل نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا۔ تو یہ بڑا واضح موقف نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں پہلے بھی ٹرمپ شام کے معاملات پہ کہہ چکا ہے وہ لڑتے رہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، لیکن یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے، کیونکہ جنگوں سے نکلنا ہے، وہ جنگ کی کبھی حمایت نہیں کر سکا، میں پہلا دن آفس میں سنبھالوں گا، یوکرین کا معاملہ ختم کروں گا۔ اب افغانستان میں سے بھی فوج نکالنے کا آپ کو پتہ ہے فیصلہ ہی نہیں کیا، تو یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، اور اب انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہفتوں کی دوری پر ہے، معاملات سارے ٹھیک ہے، خان کی شاندار واپسی کے لیے عوام تیار ہو جائے۔ اب یہ تسلیم خود کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہے۔ دیکھیں وہ تمام لوگ جو نہیں مانتے تھے خود کہہ رہے ہیں کہ خان عید تک باہر ہوگا، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے جو خان کی رہائی پر کبھی تاریخ یا مہینہ نہیں دیتے تھے۔
اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ عید خان اپنے گھر پہ کرے گا. میرے خیال میں ہو سکتا ہے رمضان بھی خان اپنے گھر میں کرے. ویسے پتہ تو اللہ کو ہے کہ رزق اللہ نے کہاں رکھا ہے خان کا, اپنے گھر بنی گالا زمان پار کے کہاں. لیکن خان کی رہائی اب انشاءاللہ ہفتوں کی بات ہے, یہ بات کنفرم ہے, کیونکہ سرنڈر بالکل تیار ہے, سرنڈر بالکل تیار ہے. اسی لیے کبھی خان کو بنی گالا, کبھی زمان پار, کبھی خیبر پختونخوا, کبھی لندن, کبھی مری, یہ جو آفرز ہو رہی ہیں مشروط رہائی کی باتیں, کیونکہ طاقت کے سارے حربے تو آزما لیے گئے. آپ دیکھیں نا پورا پاکستان بند کیا یا نہیں کیا, ساری کی ساری پارٹی رہنماؤں کو جیلوں میں بھی ڈال کے دیکھ لیا, ہر حد کراس کر دی, دن دہاڑے لوگوں کو شہید بھی کیا, گولیاں بھی ماری, میڈیا بھی بند کی, جو آپ سوچ سکتے ہیں, سوچیں ذرا اپنے ذہن میں, وہ انہوں نے کر دیا ہے. پوری کی پوری معیشت اس چکر میں تباہ و برباد. اپنے بھی دلیہ سیمنٹ کے بزنس انہوں نے تباہ و برباد کر لی. ان کے ہاتھ میں آیا کیا؟ مجھے بتائیں, خان کو جیل میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جی حکومت بنائیں گے, عدالتوں پہ قابو پائیں گے, خان کی پارٹی توڑیں گے, توڑ دی, جیلوں میں ڈالیں گے, جیل میں ڈال دیا, الیکشن جیتیں گے, جیت لیے, سینٹ کے انتخابات چھین لیں گے, ان کے عہدوں پہ لوگ اپنی مرضی سے بٹھا دیں گے, حکومت کریں گے. سب کچھ کرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا حکومت چل رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا ملک میں امن و امان آ چکا ہے؟ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, پارا چنار سے لے کے ہزاروں لوگ دیکھے سڑکوں پر بیٹھے ہیں. بلوچستان میں روزانہ 2-3 فوجی شہید ہو رہے ہیں, لوگ مارے ہیں وہاں پہ. خیبر پختونخوا کے حالات آپ دیکھ لیں. تو اب تو حقیقی معنوں میں نفرت اس قدر عوام میں بڑھ چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حبس اور گھٹن کا ایک ایسا ماحول ہے کہ ہر دوسرا بندہ ملک چھوڑنے پہ دیا. تو ایک طرف حکومت تو حکومت, ملک کا دفاع, اس کے حالات دیکھیں کہ وزیر دفاع کی بجائے نواشی کے پوتوں کی شادیوں میں ناچ رہا ہوگا کہیں. آصف زرداری مزاروں پہ حاضریاں دے رہے بیوی. آج محترمہ کی ویسے بے نظیر بھٹو کو 17 سال ہو گئے ہیں. آصف زرداری کی لاٹری جو نکلی ہے, بلاول انہی قدموں پر چل رہا ہے باپ کی. اس کے ساتھ ڈراپ سائٹ نے آج ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھولا. امریکی جو آپ کو پتا ہے ویب سائٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح خفیہ اداروں کے لوگوں کو, صحافیوں کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, سیاسی دشمن جنہیں یہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف آگہی نیٹ ورک کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا. 40 سے زیادہ بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے جو ناقدین ہیں, پاکستان کی سول سوسائٹی, عدلیہ, عمران خان, پی ٹی آئی کے خلاف پورا پروپیگنڈا. اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے صحافی بھی ہائر کیے, سوشل میڈیا کے انفلوئنس بھی پکڑ لیے, ان سے آن لائن پوسٹ کا ایک باقاعدہ طور پر حکم جاری کیا گیا. اور حاضر سروس لوگوں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے سینئر اعلیٰ عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ ان سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا ہمارا حلف ہے, اس حلف کی ہم سے خلاف ورزی کروائی جا رہی ہے. میڈیا کو تو ایک طرف دباؤ میں رکھا گیا, دھمکیوں سے خاموش کروایا. دوسرا جو سوشل میڈیا آخری معلومات کا ذریعہ ہے, اس میں اب یہ ڈراپ سائٹ کا دعویٰ ہے کہ اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی. ان لوگوں نے جو امریکن مرتضیٰ حسن اور رائن گرم ہیں, انہوں نے کہا جی سیاسی پوسٹیں پھیلانے کی ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے عدلیہ, سول سوسائٹی, سیاستدانوں کے خلاف, خاص طور پر تحریک انصاف کے خلاف پوسٹ بنائیں اور لگائیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ لگائیں. اب سرکاری ٹویٹر جو ان کا, وہ تو شدید رد عمل کی وجہ سے 18 مہینے سے مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے. اور یہ جو مہم ایکس پر چلائی جا رہی ہے, ٹویٹر پہ چلائی جا رہی ہے, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پر, اور روزانہ کی بنیادوں پر پوسٹیں, تبصریں, اور وہ زیادہ تر اکاؤنٹ کس کے ہیں؟ خواتین کے ہیں. ابھی آپ حالیہ مہم میں دیکھیں رچرڈ گرنیل کو جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں, آپ صرف وہ چند اکاؤنٹ اپنے سامنے رکھیں, بیا خان, مہوش, ظفر, ام سلمہ, ام حریم ہیں سارے پیچھے صوبیدار والدار. اب اس مہم کا وہ سارے حصہ ہیں. مارخور نامی ایک اکاؤنٹ, ابھی انہوں نے پتہ نہیں اصلی ہے کہ نقلی, موہت پیرزادہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ جی پوسٹ کر رہے کہ آئی ایس آئی نے, جی ایچ کیو نے, جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر نے, آئی ایس پی آر نے, ایف ڈبلیو او نے, جی ڈبلیو سی نے, سب لوگوں نے لاکھوں روپے دیے تھے موہت پیرزادہ کو, اور دیگر صحافیوں پر بھی الزام کہ ہم نے فلاں صحافی بھی خرید لیا, فلاں ایڈیٹر بھی خرید لیا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, کیونکہ اس پر آلریڈی امریکہ کی طرف تحقیقات ہے. بھئی آپ نے اگر پیسے دیے تو آپ تو تسلیم کریں, آپ صحافیوں کو خریدتے ہیں, اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. اب نیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ جو ڈیموکریسی کا بنا تھا بائیڈن حکومت کی طرف سے, جس میں الیکشن کمیشن کو پیسے ملتے رہے امریکی مشن سے, یہ شیریں رحمان کی 2 نمبریاں جناح انسٹیٹیوٹ کی پکڑی گئیں. اس طرح جمہوریت کے نام سے جو امریکی ایڈ یہ لیتے رہے, ادارے بناتے رہے, میڈیا کو لگاتے رہے, وہ سارا پکڑا جا رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ, اور دنیا کو بھی یہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نام ہے عمران خان کا. بل کلنٹن, بائیڈن, سب لوگوں نے اربوں کروڑوں لگائے, پارٹیاں دیں, نقد رقم, شراب, کباب, سب کچھ. وہ محبت عوام میں پیدا نہیں کر سکے امریکہ کے لیے. جو رچرڈ جرنیل کی چند ٹویٹس نے ساری کی ساری فضا بدل دی. تو انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا نام ہے عمران خان. اب ملٹری عدالتوں سے سزا کا معاملہ, اس پہ بھی بات کرنی ہے. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ابھی جو فوج کے جرنیلوں, افسروں اور جوانوں کی طرف سے فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر آئی ہے, وہ مسترد کر دی. ویٹرنز آف پاکستان نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اکرم, جنہیں 6 سال کی سزا دی گئی, اسے مسترد کیا کہ 17 جرأت لوگ ہیں اپنے شہریوں کو اس طرح سزائیں دے رہے ہیں. انہوں نے اس کو نامنظور کیا, اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ریٹائرڈ ویٹرنز موجود ہیں. اب حسان نیازی کو دیکھیں 10 سال کی سزا ہوئی. حسان نیازی کا معاملہ اسی لیے اہم ہے کہ عمران خان کا بھانجا ہونے کی وجہ سے سزا ہے. میں تو یقین کریں آفرین خان کی بہن نورین خان 10 سال کی سزا, بیٹے کوئی ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران خان کی فکر ہے, بیٹے کی نہیں, بھائی کی فکر ہے.
بھائی اسے پتہ ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کی امید ہے اس پورے نظام کو بدلنے، پاکستانیوں کو اس مشکلات کی دلدل سے نکالنے کا ایک واحد حل عمران خان ہے۔ 9 مئی کو تو ویسے دیکھیں کوئی بھی دنیا کا ذی شعور شخص اسے فالس فلیگ آپریشن ہی سمجھتا رہے گا۔ یہ تو قانون کا وہ کھلواڑ ہوا کہ اس کی سادہ سی مثال، ایک مرکزی مجرم جسے آئی جی پنجاب لائیو پریس کانفرنس میں دکھاتا رہا، مراد راس، 43 کالیں ہیں جی، وہ استحکام پارٹی میں گیا، اس کی فیس بک دیکھیں، موٹر سائیکلوں کے گروپ میں وہ بالی ووڈ سٹائل میں بیٹھا موج مستی میں جا رہا ہے، پارٹیاں کر رہے ہیں، زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حسان نیازی ہے، عباد فاروق ہے، ان کا دیکھیں آج وہ عباد فاروق کے بیٹے کا امریکی چینلز پہ ذکر ہو رہا کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں یوکرین کے معاملے پر پاکستان کو بلی کا بکرا بنایا اور اس کا کولیٹرل ڈیمیج میں معصوم بے گناہ پاکستانی اس ناانصافی کا شکار ہے۔ وہ میاں اکرم عثمان کو دیکھیں، وہ محمود راس کے ساتھ 9 مئی میں دونوں ایم پی اے تھے، ایک خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، 10 سال کی سزا، اور دوسرا ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل پر چڑھا ہوا اور پاکستان کی سیریں کر ہے، اسے کوئی نہیں 9 مئی کا مجرم تسلیم۔ اسی لیے 9 مئی کو کوئی مانتے ہی نہیں اس چیز کو، بالکل بھی نہیں۔ اب اگلا آخری مرحلہ دیکھیں، اس پر جو بات کرنی بائیکاٹ کا معاملہ، یہ بڑا اہم ہے، فورن ریمیٹنس کا بائیکاٹ، عمران خان کا حکم ہے اور بائیکاٹ کی مہم اس وقت زور پکڑتی جا رہی ہے۔ میں اس کو بڑی آپ کو آسان تشریح بتا دیتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں، پاکستان کے سالانہ ضروریات دیکھیں، مالی ضروریات، ایک بجٹ خسارہ جس میں تقریباً 7 سے 10 ارب ڈالر کا خسارہ کمی جس کے لیے حکومت قرض لیتی ہے تاکہ کیونکہ آمدنی خراجات سے کم ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تجارتی خسارہ، پاکستان کو امپورٹ پر یعنی درآمدات پر، جس میں تیل، مشینری، دالیں، چاول، یہ سب کچھ باہر سے آتا ہے، یہ ہوتا ہے تجارتی خسارہ جب آپ کی امپورٹ بڑھ جائیں ایکسپورٹ سے، یہ 25 سے 30 ارب ڈالر کا۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہیں قرضوں کی ادائیگیاں، جو بیرونی اور مقامی قرضوں کی اور سود کی ادائیگی، یہ ہوتے ہیں 25 سے 30 ارب ڈالر۔ تو یہ سارا آپ ملائیں تو 50 سے 60 ارب ڈالر پاکستان کا سالانہ خرچہ بنتا ہے۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے 33 ارب ڈالر فارن ریمیٹنس آیا ہے جو اس سال ہے۔ یہ جو ایکسپورٹ آپ کو باہر بھیجتے ہیں یا پھر بیرونی سرمایہ کاری ہو یا فارن ریمیٹنس، یہی 3 طریقے ہیں۔ اب 33 ارب ڈالر میں سے جو فارن ریمیٹنس میں سے اگر 3 ارب ڈالر بھی کام ہو رہی ہے، 3 ارب ڈالر، تو ان کے پاس کوئی اور حل نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ۔ اب آپ دیکھ لیں، صرف 3 ارب ڈالر، اوپر سے یہ جو ملٹری سزاؤں پہ GS پلس اسٹیٹس، تجارتی پابندیاں، اوپر سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں، عرب دنیا اور چین کے ساتھ۔ اب دیکھیں چین کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہوں، ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی بڑی دوستی، 54 ممالک کو ویزا فری دیا ہے چین نے کہ آئیں یہاں، یورپ کے بھوکے ننگے ملک، جنگ زدہ ملک، یوکرین تک کو فری ویزا دے دیا، پاکستان کو نہیں دیا۔ یہ کیسی دوستی ہے بھائی؟ پاکستانی شہریوں کو چین میں گھسنے نہیں وہ دے رہے، اور افغانستان حملے پر بھی چین کا رد عمل ہے، وہ ناراض ہے، انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ سی پیک کا متبادل بھاؤ بنا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں عرب دنیا پیسے نہیں دے رہی، چین بعد کے ساتھ یہ معاملات ہوں، اوپر سے یہ 20-25% پر فارن ریمیٹنس ٹوٹ گئی تو رک گئی، تو یہ امریکہ یورپ میں تو آپ کو پتا ہے پہلے ہی لوگوں نے فارن ریمیٹنس بند کر دی ہے، مڈل ایسٹ سے 25% کم ہوگی 1-2 مہینوں میں، تو یہ معیشت بالکل تباہ و برباد ہو جانی ہے۔ اور یہ سمجھ چکے ہیں، ان کے پاس بھی دیکھیں کیلکولیٹر تو ہے، سب کے پاس بیٹھ کے حساب کتاب تو کر سکتے ہیں۔ چلو سارے نہ مانے خان کی بات، مجبور لوگ ہیں، گھروں میں بھیجنے ہیں، اور کچھ تو مانیں گے، وہ کچھ نکال لیے 20-25%، تو کدھر چلا جائے گا معاملہ؟ ذرا سوچیں بیٹھ کے، خود لے لیں کیلکولیٹر آپ بھی اپنے ہاتھ میں، تو 2-3 ارب ڈالر بھی کم ہو گیا تو یہ تو تباہی بربادی پھر جانی ہے، اور وہ ہوگا، وہ پہلے سے شروع لوگ ہو گئے ہیں، وہ خان کے کہنے سے پہلے سے معاملہ، تو یہ فارن ریمیٹنس کی وجہ سے یہ معاملہ۔ تو ان سارے حالات میں اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور خان کی رہائی کے علاوہ اب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ یقین کریں باخدا، خان کی جو مقبولیت ہے، یہی اس وقت سب سے بڑا خان کی رہائی کا معاملہ بنا ہوا ہے۔ اگر خان کی مقبولیت کا یہ لیول نہ ہوتا اور انہیں پتہ ہوتا خان کو لے آنا ہے، یہ نواز شریف زرداری کی طرح، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کب کا یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ اب چونکہ خان کی مقبولیت اس عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ خان کو رہا کرنا، اس کا لائے عمل بنانا، طریقہ کار بنانا، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وہ یقین کریں مجھے بھی نہیں سمجھ آتا کہ خان کو کیسے باہر لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تو اللہ کرے اس میں آپ لوگوں کو، میں تو یہی کہوں گا خان کی رہائی ہو، آپ سب لکھ کے دے دیں، پوری عوام کہہ دے بھائی ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے، بھائی ہم نہیں کچھ بھی کریں گے، آپ خان کو رہا کریں، خان آرام سے خود اکیلا جا کے بنی گالا بیٹھ جائے، اس کے بعد جب خان آہستہ آہستہ باہر آئے گا تب ہم جلسوں میں آیا کریں گے، تو انہیں تھوڑا سا حوصلہ ہو، اور باقی ان کو ڈرایا بھی نہ کریں زیادہ کہ خان آ کے وہ پھانسی گھاٹ کھول دے گا، اچھا جاوید چودھری وغیرہ کرتے رہتے، ان سے بھی یہ بڑا ڈرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور انشاءاللہ جلد اچھی خبریں آئیں، خوشخبریاں آئیں، تو پھر ہم لوگ پاکستان کے حالات پر خوش ہوں، بجائیے کہ روز جو آپ سنتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔